السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ الکہف کا ترجمہ اور مختصر تفسیر چل رہا ہے۔ آج دوسرا سبق ہے، تو آئیں سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے عرض رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ الکہف 11ویں نمبر آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ الحمدللہ کل میں نے آپ کو سورہ الکہف کے فضائل بتائے تھے اور اس کا شان نزول بھی بتایا تھا۔ آج تھوڑا وہ دہرا دیتا ہوں تاکہ سبق پکا ہو جائے، کیونکہ یہ ہے درس ہے، سبق ہے ہم سب کے لیے کہ قرآن عظیم، قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، تو ہمیں وہ سبق لینا ہے۔ سورہ الکہف سب سے پہلے ہم اس کے فضائل جانتے ہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، تو اس میں ہم اس پرفتن دور میں اتنے سارے فتنے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو کس طرح بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کا، اپنے آپ کا، اپنے اہل و عیال کا ہم کس طرح اپنا ایمان بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کا ایمان بچا سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کا ایمان بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے سورہ الکہف، کہف کہتے ہیں غار کو،
یہ ایک چند نوجوان تھے، ایک چند نوجوان تھے، ان کی تعداد 6 تھی، 6 نوجوان تھے۔ اس ملک کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے ملک کے باشندے جو بھی ہیں وہ مورتیوں کی عبادت کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے۔ اس بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا۔ بادشاہ نے کیا اعلان کیا تھا؟ کہ مورتیوں کی عبادت کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے۔ تو وہ نوجوان جو تھے انہوں نے انقلاب لانے کے لیے باہر نکل آئے۔ اب وہ کل 6 آدمی تھے، 6 نوجوان تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپس میں انہوں نے کہا کہ ہم کیوں بتوں کی عبادت کریں، ہم مورتیوں کی عبادت کیوں کریں، ان کو سجدہ کیوں کریں، ہم تو اپنے اللہ کو سجدہ کریں گے نا، ہم اپنے رب کو سجدہ کریں گے، ہم مورتیوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تذکرہ آئے اس صورت میں۔ تو وہ 6 نوجوان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کرنا کیا ہے، بادشاہ تو ورنہ ہمیں مروا دے گا، اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ تو ہم مار دے گا، تو ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو کیسے بچائیں؟ تو وہ یہ مشورہ کر رہے تھے آپس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کسی غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، کسی غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ تو ایک چرواہا، بکریوں کو جو چروا رہا تھا، چرواہا بکریوں کا، وہ بھی اس راستے سے آ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ پہلے اس کو نہیں بتانا چاہتے تھے نوجوان۔ تو اس نے زیادہ ضد کی، تو نوجوان اس کو بتایا کہ بات یہ ہے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ مورتیوں کی عبادت کرو، سارے شہر میں، ہمارے ملک میں اعلان کر دیا ہے، اب ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے، بتوں کو سجدہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنے رب کو سجدہ کریں کہ اپنے اللہ کو سجدہ کریں۔ تو اسی لیے بادشاہ سے چھپنے کے لیے ہم کسی غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں بھی تو اسی خیال کا آدمی ہوں، میں بھی تو آپ کے مذہب پر ہوں، میں بھی بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ اب 7واں یہ چرواہا، 6 وہ نوجوان، 7واں یہ آدمی جو بکریوں کا چرواہا تھا، 7 اس کو لے کر چلے۔ تو اس کا چرواہے کا ایک کتا تھا، چرواہے کا ایک کتا تھا، وہ بھی اپنے مالک کے پیچھے چلا۔ تو پہلے تو آدمیوں نے، اس 6 نوجوان اس کو مارا، بھگانے کی کوشش کی، یہ بھاگے، لیکن بار بار جب اس کو بھگانے کی کوشش کی تو مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کتے کو زبان دی، بولنے کی زبان دے دی، کتا بولنے لگا آدمیوں کی طرح، انسانوں کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والے، اس کتے کو گویائی مل گئی بات کرنے کی زبان، تو وہ بولنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہاری پہرے داری کروں گا، تم جہاں پر بھی بیٹھو گے میں باہر دروازے پر تمہاری پہرے داری کروں گا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کتے نے کہا، سبحان اللہ۔ تو یہ نوجوان اس کتے کو ساتھ لے کر چلے، ایک غار میں جا کر چھپے۔ اب جیسے ہی وہ غار میں گئے تو وہاں پر انہوں نے دعا بھی مانگی تھی، جو دعا 10ویں نمبر پر آیت پر ہے، کل میں نے آپ کو بتائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا مانگی۔
نوجوانوں نے۔ تو جیسے ہی وہ غار میں اندر گئے، وہ کتا جو ہے وہ دروازے پر اپنی ٹانگیں آگے والی ٹانگیں بچھا کر بیٹھ گیا، کتا دروازے پر پہرے داری کرنے لگا۔ یہ نوجوان اندر غار میں آ کر سو گئے۔ اب جیسے ہی وہ سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نیند دے دی۔ نیند بھی ایسی کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی تھیں، آنکھیں ان کی کھلی تھیں، لیکن وہ نیند میں تھی۔ جیسے ہی سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ دے دیا۔ یہ قرآن شریف میں تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کانوں میں پردہ لگا دیا۔ 300 سال سو گئے۔ کتنے؟ 300 سال اور کچھ سال زیادہ، یعنی 3 صدیاں اور کچھ سال، 9 سال بنتے ہیں قمری حساب سے، اور شمسی حساب سے 6 سال، 306 سال اور 309 سال، 3 صدیاں۔ سبحان اللہ! یہ عجیب واقعات قرآن شریف میں۔ 309 سال یا 306 سال وہیں پر وہ سوئے رہے۔ اس کے بعد وہ اٹھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔ اب جب وہ اٹھے تو 2 گروہ آپس میں بات کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کتنا وقت ہم یہاں پر سوئے، کتنا وقت یہاں پر ہم سوئے ہیں؟ تو کوئی کتنا بتا رہا ہے، یعنی 1 دن، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ آدھا دن سوئے ہیں، آدھا دن، آپس میں کہ آدھا دن سوئے یا 1 دن سوئے۔ حالانکہ وہ 300 سال وہیں پر سوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب کہا، ایک دوسرے سے کہنے لگے وہ کہ بھائی یہ پیسے لو، چند سکے، جا کر کچھ سامان تو لے کر آؤ، کھانے کا، کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، لیکن چھپ چھپ کر جانا، کہیں کوئی بادشاہ کے آدمی نہ تمہیں دیکھ لے۔ سبحان اللہ! 300 سال گزر گئے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ جو سکے ان کے پاس تھے اس وقت کے، وہ دیے، میں جا کر سامان لے کے آ۔ اب یہ سامان لینے گئے، باہر 2 آدمی گئے یا 1 گئے، باہر جو گیا تو وہ ملک ہی دوسرا تھا۔ 300 سال جو گزرے ہیں بھائی، 3 صدیاں، ظاہر تبدیلی آ گئی۔ وہ آدمی مر گئے جو پہلے تھے، وہ لوگ جو پہلے تھے وہ چلے گئے، اب دوسرے لوگ تھے، گاؤں ہی دوسرا، یعنی جگہ وغیرہ سارے گھر تبدیل ہو گئے، اور سکہ تبدیل ہو گیا، جو رائج الوقت اس وقت سکہ تھا وہ دوسرا تھا۔ یہ جو بارے میں کہاں آ گیا ہوں، وہ شہر ہمارا کہاں گیا، یہ خود عجب میں پڑ گیا۔ جو 2 آدمی یا 1 آدمی باہر سودا لینے آیا تھا، روٹی لینے آیا تھا، کھانے کا، یہ ماجرا ہے۔ تو بادشاہ یہ جب غار میں اندر چلے گئے، 300 سال وہاں سوئے، تو بادشاہ نے فوجیں دوڑائی اور اس کو ڈھونڈنے لگے کہ یہ نوجوانوں کو پکڑ کر لے آؤ، تو وہ نوجوان تو ان کو ملے ہی نہیں۔ وقت کے بادشاہ نے ایک تختی پر لکھوا دیا کہ ان کے نام، یہ نام لکھوا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ باغی ہیں ملک کے، جب بھی جس کو یہ ملے ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ وہ لکھوا کر پورے ملک میں لگا دیا، تختی اپنے پاس پہ رکھی بادشاہی محل میں۔ 300 سال گزر گئے، وہ بادشاہ بھی مر گیا، دوسرا بادشاہ آ گیا اس وقت کا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ واقعہ ہے اس میں سورہ الکہف، یعنی غار میں جا کر وہ نوجوان چھپ گئے۔ اب اس میں 5 بڑے واقعات ہیں، اس سورۃ مبارک میں 5 بڑے واقعات ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، ایک ان غار والوں کا واقعہ، ایک واقعہ 2 باغ والوں کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ذوالقرنین کا واقعہ، بادشاہ ذوالقرنین جو گزرا ہے اس کا واقعہ۔ یہ بڑے واقعات۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے،
دجال کا اس میں بڑے بڑے عجائبات سورہ الکہف میں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اس وقت ہمیں اگر اس فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف دل سے پڑھا کریں. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. وہ تعلیم یہ ہے کہ جو بھی سورہ کہف چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہیں یا عورتیں، جو بھی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات صبح کو تلاوت کرے گا وہ اس دن فتنوں سے محفوظ رہے گا. جس دن تلاوت کی جو بھی اپنے گھر میں سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا، 10 آیات پہلی 10 آیات آخری، یا سورہ کہف مکمل تلاوت کرے گا تو جس گھر میں بھی شیطان ہوگا شیطان بھاگ جائے. اگر کوئی رات کو تلاوت کرے گا تو رات کو حفاظت میں رہے گا، اگر کوئی دن کو تلاوت کرے گا تو دن کو محفوظ رہے گا. اور جو بھی سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد رکھے گا، یاد کرے گا، وہ بھی فتنوں سے محفوظ رہے گا. اور جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات تلاوت کرے گا، مرد ہیں یا عورتیں، بچہ ہے یا بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرمائے گا. اس کے قدموں سے لے کر اس کے سر تک نور ہی نور ہوگا. اور جو سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا، مرد ہیں یا عورت، بچہ ہے یا بڑا، توجہ سے یہ باتیں سنیں. جو بھی سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا، مکمل سورہ کہف، تو وہ آنے والے 8 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا. چاہے دنیا میں کوئی بھی فتنہ آ جائے، اگر دجال کا فتنہ بھی آ جائے گا نا، تو یہ آدمی، مرد ہیں یا عورتیں، بچہ ہے یا بڑا ہے، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی ہے وہ محفوظ رہے گا. چاہے جتنا بھی بڑا فتنہ آ جائے نا، یہ تلاوت کرنے والا سورہ الکہف کی جس نے جمعے کے دن تلاوت کر رکھی ہے وہ محفوظ ہو جائے. یہ گارنٹی ہے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ جس نے، مرد ہو یا عورت، بچہ یا بڑا، جس نے بھی سورہ الکہف کی جمعے کے دن، یوم الجمعہ یعنی جمعرات کی جو رات آتی ہے نا، مغرب کے بعد لے کر دوسرے جمعے کے دن تک، اگر کسی نے سورہ کہف کی تلاوت کر لی ہے تو اب آنے والے 8 دنوں میں کوئی بھی فتنہ آ جائے گا نا تو یہ محفوظ رہے گا. اور اس کے لیے تلاوت جس نے کی ہے، اس کے جہاں پر وہ بیٹھا ہے وہاں سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا. پورا ہفتہ 8 دن اس کے لیے نور ہوگا، جو یہ نور اس کو قیامت کے دن کام آئے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر ہفتے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ ہم اور ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال فتنوں سے محفوظ رہ سکیں، ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے. انسان کی بڑے میں بڑی جو دولت ہے نا، بڑے میں بڑی جو دولت ہے انسان کے پاس، جو خزانہ ہے، وہ ہے ایمان. ہمارا ایمان ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہے.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انسان کا بڑے میں بڑا خزانہ دولت یہ ایمان ہے، یہ ہمیں اپنا بچانا ہے اس پرفتن دور میں۔ اسی لیے ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے روزانہ۔ سورہ کہف کی 10 آیات کتنی بڑی بات تو نہیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ یا 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، ہم سورہ کہف کی 10 آیات تلاوت کر لیں، بس 10 آیات تلاوت کر لی، اب سارا دن ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ساری رات ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں 10 آیات تلاوت کرنی چاہیے، یاد کر لیں ہم، یا ایسے ہی قرآن شریف کھول کر پڑھیں۔ اگر کسی عورت کو پڑھنا نہیں ہے، پاکائی نہیں ہے، تو وہ سن تو سکتی ہے، یا پھر دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے کہ بھائی دعا ہے یہ، میں وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ 10 آیات ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ سورہ کہف کی فضائل ہیں، برکات ہیں۔ جو بھی گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، شیطان اس گھر سے بھاگ جائے اور ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ برکات ہیں سورہ کہف کی، 10 آیات پہلی، 10 آیات آخری، اور جمعے کے دن ساری سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اب میں آپ کو اس کا شان نزول آج دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ کہف کا شان نزول کیا ہے، یہ کیوں اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کیوں، اس کا کل بھی میں نے بتایا تھا، آج بھی مختصراً بتا دیتا ہوں یا تفصیلاً بتا دیتا ہوں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا مکہ مکرمہ میں، اور لوگ جوک در جوک کلمہ پڑھنے لگے، مسلمان ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے لگے، تو کافر پریشان ہو گئے۔ مکے کے جو سردار تھے، قریش مکہ تھے، کافر تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ پریشان ہونے لگے اور سخت اذیتیں دینے لگے صحابہ کو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے لگے۔ جب بات نہیں بنی، وہ دیکھنے لگے کہ بھائی کافی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو اب انہوں نے میٹنگ کی، سارے جمع ہو گئے، انہوں نے میٹنگ کی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، ہمارے 2 آدمی وہاں جائیں، ان کے پاس جا کر ان سے مشورہ کر کے آئیں، ان سے بات کریں تاکہ وہ ہمیں کوئی مشورہ دے۔ یہ مشرکین مکے کے جو سردار تھے، کافر تھے، انہوں نے مشورہ کیا۔ اب انہوں نے 2 آدمی بھیجے مدینہ منورہ، یہودیوں کے جو بڑے عالم تھے ان کے پاس، ان سے جا کر بات کی کہ ہم آپ کے پاس آئے، ہمیں بتائیں، ہمارے شہر میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کافی لوگ ان کے بات مان رہے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ہمیں بتائیں، آپ عالم یہودیوں کے، آپ توریت جانتے ہیں، آپ انجیل جانتے ہیں، تو آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ تو پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے کیا کیا کہ بڑے غور و فکر کے بعد فکر کیا، اس کے بعد یہودیوں کے علماء نے ان کو کہا کہ آپ کو ہم 3 سوال بتاتے ہیں، آپ جا کر اس سے پوچھیں، اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو آپ کو یہ 3 سوالوں کے جواب وہ دے دے گا، اگر وہ جواب نہ دے سکا تو سمجھیے گا کہ یہ سچا نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، اگر جوابات دے دیے تو یہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ ایک سوال یہ تھا کہ آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ یہ جو نوجوان تھے پہلے زمانے میں گزرے ہیں، ان کا واقعہ کیا ہے،
تفصیل بتائیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی واقعہ بتایا یہ کافی پہلے زمانے میں ہو چکا تھا۔ اور دوسرا سوال جا کر ان سے پوچھیں کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کا اس نے سیر کیا ہے اور اس نے ایک بڑی دیوار بنائی تھی، اس کا واقعہ بتاؤ۔ اور تیسرا اس سے جا کر پوچھیں کہ روح کیا ہے، روح۔ یہ 3 سوال یہودیوں کے عالم نے، علماء نے بتائے، جا کر ان سے پوچھیں۔ اب یہ جو 2 آدمی گئے تھے مدینہ منورہ، وہ واپس آئے مکہ مکرمہ، اپنے قریش مکہ سے بات کی، سرداروں سے بات کی۔ اب وہ گروہ آ گیا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ 3 سوال پوچھے۔ اگر آپ سچے اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں یہ 3 سوال ہیں، ان کے جواب آپ بتائیں۔ وہ تینوں سوال ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جواب میں تم کو کل بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وحی آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو میں جوابات دے دوں گا۔ کافر جو ہے وہ چلے گئے، مشرکین مکے کے جو کافر تھے مشرکین چلے گئے، ٹھیک ہے کل تک انتظار کرتے۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا تھا، وہ بھول گئے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، کیا راز ہے اس میں۔ دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، چوتھا دن، 5واں دن، 6واں دن، 7واں دن، 8واں دن، کوئی وحی نہیں آئی، جبرائیل علیہ السلام نہیں اترے اور کوئی وحی بھی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، میں نے تو ان کو کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، اب تو یہ 5 دن 6 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے۔ اب وہ جو مشرکین تھے مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، باتیں کرنے لگے، بھائی دیکھو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ہمیں سوالات کے جواب ہی نہیں دے رہا۔ بڑے مذاق کرنے لگے اور باتیں کرنے لگے، ہنسنے لگے۔ تو اس پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان۔ 15 دن گزر گئے، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اترے، وحی لے کر آئے اور پوری کی پوری سورہ الکہف لے کر آ گئے۔ سورہ الکہف آ گئی، اس میں سارے جوابات جو انہوں نے سوال پوچھے تھے۔ ایک جو ہے روح کے بارے میں سوال کا جواب وہ سورہ بنی اسرائیل میں 10ویں رکوع میں، باقی 2 سوالوں کے جواب اس صورت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ صرف 2 سوال پوچھ رہے ہیں، ان کے پاس تو تھوڑا علم ہے۔ یہودیوں کے جو علماء وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ان کو تو تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ ہم تو آپ کو بڑے بڑے عجیب واقعات اور بھی سناتے ہیں اور بھی بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے اور بھی عجیب واقعات ہو چکے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بتا دیا، 2 باغ والوں کا واقعہ وہ بھی اللہ نے بتا دیا بغیر پوچھے، اور یاجوج ماجوج کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا بغیر پوچھے کہ یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اور غار والوں کا دوسرا واقعہ بھی ہے، 3 آدمیوں کا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا بغیر پوچھے۔ ذوالقرنین کا واقعہ بھی بتا دیا، دجال کا واقعہ بھی، قصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ جو یہودیوں کے علماء نے، یہ مشرکین مکہ تو 3 سوال لے کر آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کئی واقعات اس میں بتا دیے، بڑے بڑے واقعات، عجیب واقعات اللہ تبارک بتا دیے۔ یہ بھی ان کو بتائیں کہ یہ بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے، لیکن آپ پر جو وحی نہیں آئی 15 دن، اس کا یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ آئندہ احتیاط کیجئے گا، جب بھی کوئی بات کریں، کسی کو کہیں کہ یہ کام میں کروں گا تو انشاءاللہ کہہ دیجئے،
یہ امت کے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی جب کوئی بات کریں، کسی کو کہیں کہ یہ کام کروں گا یا کروں گی، میں کل آؤں گا، میں یہ کام کروں گا، مرد ہیں یا عورت، تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ میں آپ کو یہ کل بتاؤں گا، یا کل یہ میں کام کروں گا، کل میں جو ہے میں یہ وعدہ انشاءاللہ پورا انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور اگر بھول جائیں تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں کل کے لیے تو یہ نہیں کہیں کہ یہ کل میں کروں گا، مگر یہ کہیں کہ انشاءاللہ۔ اور اگر بھول جائیں وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ اللہ، کتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، ہمیں کیا سکھایا ہے، سبحان اللہ، ہر بات سکھائی۔ اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائے، مرد ہیں عورت، انشاءاللہ نہیں کہا، جب بھی یاد آئے نا تو فوراً کہہ دے انشاءاللہ میں نے یہ بات کی تھی، انشاءاللہ اب میں انشاءاللہ کہتا ہوں، انشاءاللہ جس وقت بھی یاد آئے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر تم بھول جاؤ تو فوراً اپنے رب کو یاد کر لو، اگر تم بھول جاؤ تو فوراً اپنے رب کو یاد کر لو۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ جب بھی تم بھول جاؤ تو فوراً اپنے رب کو یاد کر لو، اپنے رب کو یاد کر لو۔ جس وقت بھی ہمیں یاد آئے نا کہ یار میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، فوراً کہہ لو کیا ہے، یا اللہ مجھ سے انشاءاللہ کہنا رہ گیا، انشاءاللہ کہہ دو، بس یہی بڑی، اور کوئی بات نہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تھا، تو اللہ تبارک نے 15 دن انتظار کروایا، اس کے بعد پھر وحی آئی۔ اب پورے واقعات، عجیب عجیب واقعات سورہ کہف میں آ گئے۔ کافروں نے 3 سوال پوچھے تھے، اللہ نے تو بڑے بڑے واقعات بتائے، یہ واقعہ بڑا گزرا ہے، یہ عجیب واقعہ گزرا ہے، یہ عجیب واقعہ گزرا ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، 2 باغ والوں کا واقعہ گزرا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کا عجیب واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، دجال آئے گا، یہ بات بڑے بڑے رازوں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ غار میں پھنس گئے تھے، ان کا ان کو واقعہ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے عجائبات سنائے تاکہ انسان سمجھے، انسان سیکھے، انسان کو سیکھنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہیں اس میں انشاءاللہ۔ تو وہ جو سب سے پہلے غار والا واقعہ، نوجوان جو تھے وہ غار میں جا کر چھپ گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو اس وقت ہمیں بھی اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ ہمیں کیا سبق اس سے مل رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ ہم اپنا ایمان کیسے بچا سکتے ہیں؟ جیسے وہ نوجوان جا کر غار میں چھپ گئے تھے، تو ہمیں کسی غار میں نہیں چھپنا، ہم جا کر پہاڑوں میں اپنے غاروں میں چھپ جائیں یا نہیں، ہم اپنے گھر میں رہیں، گھر میں بیٹھیں اور سورہ کہف کی تلاوت کریں، ہم اپنے گھر میں بیٹھیں، بس یہ کہ باہر جانے سے احتیاط کریں، جو کام وہ جلدی نپٹا کے پھر واپس گھر میں آ کر بیٹھ جائیں۔ باہر بڑے فتنے، بڑے، اگر کوئی آفس کا کام ہے آفس جائیں، ڈیوٹی کرنی ڈیوٹی کر کے واپس گھر آ جائیں اور سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ یہ غار ہے ہمیں چھپنے کے لیے۔ ہمیں اپنی ایمان کیسے بچانا ہے، اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کا ایمان کیسے بچانا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر کے۔ یہ غار ہے قرآن شریف،
ہمیں اس میں چھپنا ہے۔ جو بھی قرآن شریف پڑھے گا، سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، چاہے کوئی بھی فتنہ آ جائے، یہ آدمی، اس کے بچے، اہل و عیال محفوظ رہیں۔ بتا دی نا آپ کو بڑے راز کی بات، کام کی باتیں بتائی ہیں نا، سچی بات بتائیے گا، میں نے آپ کو کام کی بات بتائی یا نہیں؟ جو مرد حضرات، خواتین، بڑے یا بچے سنتے ہیں درس یہ میرا، تو میری یہ نصیحت یاد رکھیں، میں نے آپ کو بڑے کام کی بات بتائی۔ اگر ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کا ایمان بچانا ہے، تو ہمیں غار میں چھپنا ہے۔ وہ غار کون سی ہے؟ سورہ کہف۔ کون سی غار ہے؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف کی 10 آیت روزانہ تلاوت کرنی ہے، اور آخری رکوع کی آیت تلاوت کرنی ہے، اور جمعے کے دن پوری سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ خاندان، وہ اہل و عیال، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ کریں تو آئندہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ اب آگے اب انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب شروع سے تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لائق ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے اور اس میں کوئی کسر اللہ نے نہیں چھوڑی، سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، میں اس پر تھوڑی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، پھر یہاں پر ختم کرتا ہوں آج کا درس۔ انشاءاللہ باقی کل کریں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے آیت میں، جب بھی بیٹھیں درس میں وضو کر لیا کریں، مرد ہیں یا عورت۔ اگر وضو سے بیٹھیں گے قرآن شریف کھول کر نا، تو آپ کو بڑا سمجھ آ جائے گا سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، آگاہ کر دیں اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں۔ کس کو خوشخبری دینی ہے؟ ایمان والوں کو۔ سنیے گا، کون سے ایمان والے؟ بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو ایمان والا ہے نا، وہ مسلمان ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی ہے، خوشخبری اس کے لیے ہے، ایمان والے کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں رہیں، اسی لیے میں آپ کو یہ بات واضح کر کے بتا رہا ہوں کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم کہیں دھوکے میں نہ آ جائیں۔ بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہماری کامیابی ہے۔ بھائی کلمہ پڑھنے والے کی کامیابی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو ایمان والے نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کلمہ تو پڑھا، اب نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ عورت نماز پڑھ رہی ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ قرآن پڑھ رہی ہے، نہ بھلائی کے کام کر رہا ہے، نہ بھلائی کے کام کر رہی ہے عورت، تو پھر ان کے لیے
جو نیک اعمال نہیں کرے گا نا تو اس کا فیصلہ تو بھائی اللہ تعالیٰ نہ جانے کیا کرے گا، وہ تو بتایا گیا ہے کہ اس کو سزا ملے گی، آخر میں جا کر اس کو جنت تو ملے گی لیکن پہلے اس کو سزا ملے گی۔ تو اسی لیے انسان میں کہاں طاقت ہے سزا پانے کی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ کے کام نہ کریں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ مَاکِثِینَ فِیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں۔ آج یہاں تک کرتے انشاءاللہ، باقی یہاں سے اب آپ کو آگے ترجمہ بھی انشاءاللہ مزہ دے گا، سنتے جائیں گے۔ اس میں بڑے بڑے واقعات آئے ہیں، آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی آیا ہے اور غار والوں کا واقعہ بھی آیا ہے، اور جو ہے 2 باغ والوں کا واقعہ آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اور ذوالقرنین کا واقعہ آیا ہے، یاجوج ماجوج کا اس میں واقعہ ہے۔ انشاءاللہ یہ سارا سنیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اور کیا ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں پھر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔